السلام علیکم. خیابان مکس مارشل آرٹ کی جانب سے میں ہوں وقاص رضا. اس ویڈیو کا مقصد آپ کی خدمت میں بیلاٹور جو کہ دنیا کی محتاط اندازے کے مطابق دوسری بڑی صف اول کی مکس مارشل آرٹ کو مینج کرنے والی کمپنی ہے، ان کا بہت اہم ایونٹ شکاگو میں ہونے والا ہے، بیلاٹور 288. اس ایونٹ کی خاص بات اس میں ڈبل ٹائٹل ہیڈرز ہیں، یعنی کہ دو چیمپئن شپ فائٹس ہیں. نمبر ایک جو مین ایونٹ ہے شہ ٹاکرا ہے اس ٹورنامنٹ کا، وہ ہے موجودہ لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن واڈم نیمکوو، روس سے ان کا تعلق ہے. یہ مقابلہ کریں گے کوری اینڈرسن کا، جو کہ امریکن ریسلر ہیں، اس سے پہلے یو ایف سی میں ہوا کرتے تھے اور وہاں بھی خاصی اونچی رینکنگ پر موجود تھے. وہ چھوڑ کر پھر یہ بیلاٹور پہ آ گئے. یہ دونوں فائٹر اس سے پہلے بھی ایک بار آپس میں مٹبھیڑ کر چکے ہیں، اور اب سے کچھ مہینے پہلے ہونے والی اس فائٹ میں 3 راؤنڈ تک، چونکہ وہ 3 راؤنڈ کی فائٹ تھی، 3 راؤنڈ تک مکمل طور پر، کم و بیش مکمل طور پر ڈومینیٹ کیا تھا کوری اینڈرسن نے. واڈم نیمکوف کو گراؤنڈ پہ رکھا تھا، گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ اور ٹیک ڈاؤنز کا شکار کرتے رہے تھے ان کو. اور پھر تیسرے راؤنڈ میں گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ ہی کے دوران دونوں کھلاڑیوں کے سر آپس میں ٹکرائے تھے، جس کے باعث ریفری نے کھیل روک کر ڈاکٹر کو مداخلت کے لیے کہا تھا، اور نتیجتاً اس مقابلے کو بے نتیجہ یعنی کہ نو کانٹیسٹ قرار دے دیا گیا تھا. دوسری بار دونوں کھلاڑی ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں گے. کچھ مختصر باتیں واڈم نیمکوف کے بارے میں. یہ اب تک کیریئر میں 18 فتوحات حاصل کر چکے ہیں، اور 15 بار ان کو کیریئر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. 10 بار یہ ناک آؤٹ کے ذریعے اپنے حریف کو ہرانے میں کامیاب رہے ہیں. ورلڈ سیمبو چیمپئن شپ کے برونز میڈلسٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی متعدد بار یہ سیمبو کی جو عالمی چیمپئن شپ ہے اس میں تمغے جیتنے میں کامیاب رہے ہیں. جوڈو کے بلیک بیلٹ ہیں اور ٹیوٹلیج میں ہیں، شاگردی میں ہیں. دنیا کے عظیم ترین فائٹرز میں سے ایک گردانے جانے والے روس کے فیڈور ایمیلینینکو کے شاگرد ہیں یہ. اچھا، ان کی جو اب تک بیلاٹور سے پہلے یہ رائزن فائٹنگ فیڈریشن میں لڑا کرتے تھے. اس سے پہلے جو روسی لوکل سرکٹ ہے مکس مارشل آرٹ کا، اس میں لڑا کرتے تھے. ان کے جو کیریئر کی نمایاں فتوحات ہیں اس میں فل ڈیوس جو کہ سابق چیمپئن ہے بیلاٹور کے، ان کو 2 بار یہ ہرا چکے ہیں. ریفیل کیراویلہو میرا خیال ہے یہ بھی ایکس چیمپئن تھے لائٹ ہیوی ویٹ، اور ان کو بھی یہ ہرا چکے ہیں. ریان بیڈر کو یہ ہرا چکے ہیں. تو خاصا مضبوط ریزیوم ہے ان کا. رائزنگ فائٹنگ چیمپئن شپ کے حوالے سے ایک چیز جو بتانے کے قابل ہے، موجودہ یو ایف سی لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن ایری پروہاسکا کے خلاف رائزن میں چیمپئن شپ کے لیے ان کا مقابلہ ہوا تھا. اور اس مقابلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریٹائر قرار دیے گئے تھے. انہوں نے کھیل جاری رکھنے سے انکار کر دیا تھا. پروبیبلی تیسرے راؤنڈ میں مکمل طور پر تھکن نقاہت کا شکار تھے، فٹیگ تھے، گیس آؤٹ ہو چکے تھے. تو یہ ایک دلچسپ پہلو ہے ان کے کیریئر کے حوالے سے. لیکن اس کے بعد سے انہوں نے اپنے کیریئر کو بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا. بہت ہی متاثر کن کارکردگی اب تک دکھاتے چلے آئے ہیں. مضبوط امیدوار تھے پچھلی بار کوری اینڈرسن کے خلاف فائٹ جیتنے کے اپنی اسٹرائکنگ کی بنا پر، لیکن کوری اینڈرسن نے پاسا پلٹا. ان کی ریسلنگ جو کہ ویسے ہی خاصی شہرت اور خاصی نیک نامی کا باعث رہی ہے ماضی میں ان کے لیے، اس فائٹ کو بھی پلٹنے میں کارگر ثابت ہوئی، اور تقریباً تینوں ہی راؤنڈ گراؤنڈ پر رکھنے میں اور ٹیک ڈاؤن کی زد میں رکھنے میں، کلنچ میں ضربات لگانے میں کامیاب رہے تھے کوری اینڈرسن. واڈم نیمکوف کا بنیادی طور پر گراؤنڈ پاؤنڈ اسپیشلسٹ، ان کو گردانا جاتا ہے. بہت ہی ستھرا، بڑا غضبناک قسم کا گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ لگاتے ہیں اگر حریف کو زمین پر لے جانے میں قابل ہو جائیں. ناک آؤٹ پاور ان کی مسلم ہے. ان کے گیم میں کئی مقابلوں میں یہ ناک آؤٹ کے ذریعے اپنے حریف کے چراغ گل کر چکے ہیں. اور کیریئر میں جو دلچسپ بات ہے، میرا خیال ہے 8 بار یہ 10 میں سے جو 10 ناک آؤٹ انہوں نے کیے ہیں، میرے اندازے کے مطابق کم و بیش 8 بار پہلے ہی راؤنڈ میں حریف کو ناک آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے ہیں. یہ ان کا ٹیک ڈاؤن بھی خاصا اچھا ہے، لیکن ٹیک ڈاؤن میں دفاعی طور پر تھوڑے سے کمزور واقع ہوئے ہیں. اسٹرائکنگ میں جیبز بہت اچھے لگاتے ہیں، سنگل ڈبل کامبو. رشین جو سیمبو سینٹرک اسٹرائکنگ سٹائل ہے،
اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اگر آپ بغور ان کے اسٹرائکنگ سٹانس کا مطالعہ کریں, تھوڑا سا ویسٹرنائز, تھوڑا سا جو مغربی باکسنگ ہے اس سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں. ان کے کھیل میں, ان کی اسٹرائکنگ میں باکسنگ کی جھلک زیادہ ہے. جیب ان کا خاصا افیکٹو ہوتا ہے, اور لیگ ککس بہت اچھی مارتے ہیں, کاف ککس, باڈی ککس بہت اچھی مارتے ہیں. لیفٹ پنچ ان کا پاور شاٹ ہے, اور اسی کے ذریعے اکثر بار یہ ناک آؤٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں. دوسری جانب کورے اینڈرسن کو اگر دیکھا جائے تو یہ اپنے کیریئر میں 22 مقابلوں میں 16 بار جیتے ہیں, 5 مقابلوں میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. 8 ناک آؤٹ ہیں ان کے ریزیوم پر, اور 8 ہی بار یہ ڈیسیشن کے ذریعے فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. سبمیشن اب تک انہوں نے کیریئر میں کبھی نہیں کی ہے. NCAA جو امریکہ کی آفیشیل کشتی ہے, کالج لیول کی, یونیورسٹی لیول کی, میرا خیال ہے سب سے اونچے درجے کی جو کشتی ہوا کرتی ہے امریکہ میں, اس کے ڈویژن 2 کے چیمپئن رہے ہیں یہ, یا نمبر 2 رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, لیکن خاصی اونچی بنیادوں پر رہے ہیں. اپنا اسکول یا وہ کالج جہاں سے انہوں نے ریسلنگ میں گریجویشن کی, وہاں بھی یہ ریکارڈ بریکر ہیں. ان سے پہلے اتنا ہائی اسکور اور اتنی ہائی رینکنگ ریسلنگ کے کسی اور پہلوان نے اس کالج سے, اس یونیورسٹی سے حاصل نہیں کی تھی. ان کے کیریئر کی نوٹیبل ونس کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کا ریزیوم واڈم نیمکوف سے بھی بظاہر کہیں زیادہ تگڑا نظر آتا ہے. UFC کے سابق لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن یان بلاہووچ کو ہرا چکے ہیں, گلوور ٹشیرا کو ہرا چکے ہیں یہ اپنے کیریئر میں, الیر لطیفی, یہ بھی بڑے زوراور UFC کے فائٹر ہیں, ان کو ہرا چکے ہیں. اور اپنے آخری مقابلے میں بڑا ہی دلکش اور بڑے ہی مشہور انداز میں, کافی یادگار انداز میں UFC کے بڑ بولے اور شومین ٹائپ کے جو فائٹر تھے بلکہ ہیں جانی واکر, ان کو ہرایا تھا, ناک آؤٹ کیا تھا بڑے ہی قہر آلود انداز سے. تو یہ ان کے کیریئر کی چیدہ خصوصیات ہیں. ان کے بارے میں جو ان کا جو فائٹنگ سٹائل ہے اس کے بارے میں, ریسلنگ ان کی ڈیفینیشن ہے, ان کی وجہ شہرت ہے, ان کا خاصہ ہے. دوسری بات جو ان کے بارے میں اسٹینڈ آؤٹ, بالکل نمایاں طور پر ان کی فائٹس میں نظر آتی ہے, وہ ہے ان کا گیس ٹینک. بہت ہی زبردست توانائی کے حامل ہیں, قوت برداشت کے حامل ہیں, اور ٹیمپرامنٹ ان کا اچھا ہے. تھکتے ہوئے شاذ و نادر ہی کسی فائٹ میں دکھائی دیتے ہیں. ان کا جو آپریٹنگ سٹائل ہے ریسلنگ ہیوی ہے, اپنے حریف کو زمین پر لے جاتے ہیں, ٹیک ڈاؤن کرتے ہیں, اور اپنی طاقت, اپنی مضبوطی کے بل پر اس کو وہیں رکھتے ہوئے گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کا نشانہ بناتے ہیں. یہ بات بعض اوقات اضافی قوت کے اصراف کا باعث بنتی ہے, لیکن یہ چونکہ اتنے منجھے ہوئے, اتنے سیزنڈ ریسلر ہیں کہ یہ اسی پہلو کو بٹوین ٹرانزیشنز اور بٹوین مووز یا بٹوین ٹیک ڈاؤن ریسٹ لینے کے لیے, توانائی کو ذرا مجتمع کرنے کے لیے بھی بڑے اچھے انداز سے یوز کرتے ہیں. بہرحال گیس ٹینک ان کا ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. لائٹ ہیوی ویٹ ڈویژن میں کم ہی فائٹرز اتنے اچھے گیس ٹینک کے حامل ہوتے ہیں. پیس اور پریشر کنٹینیوسلی, اقدامی تناؤ برقرار رکھتے ہیں اپنے حریف پر, اور سکون کا سانس لینے نہیں دیتے ہیں. جیب ان کا بھی اچھا ہے, مناسب ہے, وادم نیمکوف جتنا اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال جیب کے ذریعے مستقل فاسٹ ہینڈ موومنٹ کے ذریعے یہ بھی اپنی اسٹرائکنگ کو پلے میں رکھتے ہیں, اور اسی دوران دھوکہ دہی جو ان کا اصل خفیہ ہتھیار ہے, ٹیک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں. تو ان کی اسٹرائکنگ کی افادیت میں اسٹرائکنگ کی عمل پذیری سے زیادہ وہ جو ٹیک ڈاؤن کا دھڑکا لگا رہتا ہے حریف کو, اس کا زیادہ عمل دخل ہے. اچھا, آؤٹ پٹ خاصا ہائی رکھتے ہیں, یہ اچھی بات ہے ان کی. کسی نہ کسی درجے میں پوائنٹ اسکورنگ کے حوالے سے بہت سیف کھیلتے ہیں. بمشکل ہی اگر ان کی اور ان کے کسی حریف کی فائٹ آل دا وے ٹائم کے اختتام تک جائے, اور خدا نخواستہ یہ بری طرح پٹے نہ ہو, تو بمشکل ہی کوئی ایسی فائٹ ہوگی جس میں ان کے حریف کو ونر قرار دیا جائے, چاہے مقابلہ جو ان کے اسکورنگ کا اسٹائل ہے اور جس طرح یہ آپریٹ کرتے ہیں بٹوین دا راؤنڈز, وہ ججز پہ یا اسکور کارڈ پہ بھی خاصا مفید ثابت ہوتا ہے. گراؤنڈ گیم ان کا بھی بہت اچھا ہے, گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کرتے ہیں اور کئی فائٹرز کی بڑی بری درگت بنا چکے ہیں. اس فائٹ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں پروبیبلی جانے کی میں کوشش نہیں کروں گا. یہاں ایکس فیکٹر یا اپنے طرف سے ڈگ ڈیپ کر کے کوئی ایکیوٹ اینگل لانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. میرا خیال ہے ذاتی طور پر کہ یہ فائٹ ان دونوں فائٹرز کی جو پچھلی فائٹ تھی کم و بیش اسی کا ایک ایکشن ریپلے ثابت ہوگی.
किसी हद तक तब्दीली ये कही जा सकती है कि वादिम नीमकॉफ पिछली फाइट के नतीजे और कोरी एंडरसन की मुस्तकिल बालादस्ती को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉबेबली कुछ ज़्यादा एग्रेसिव आने की कोशिश करेंगे, या फिर काउंटर टेक डाउन के ज़रिए उनको ज़मीन बोस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रेंज मैनेजमेंट इब्तदा में इतनी सेफ, इतनी नपी तुली रखते हैं कोरी एंडरसन के इस ख़तरे को किसी हद तक नेगेट करने में, रद्द करने में कामयाब रहेंगे। तो पिछली फ़ाइट के तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए, कोरी एंडरसन की माजी का एक्सपीरियंस बरुए कार लाते हुए, ऑफिशियल प्रिडिक्शन इस फाइट की मेरा ख्याल है यही रहेगी कि हस्बे साबिक चौथे राउंड में प्रॉबेबली ग्राउंड एंड पाउंड के ज़रिए कोरी एंडरसन बहरहाल तोड़ने में कामयाब रहेंगे, ब्रेक करने में कामयाब रहेंगे। वादिम नीमकॉफ को TKO के ज़रिए फतह समेटेंगे। ये हमारी ऑफिशियल प्रेडिक्शन है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फाइट माइट एंड गोइंग ऑल द वे टू द फिफ्थ राउंड, टू द एंड ऑफ द फिफ्थ राउंड। और ये तय है, जो ट्रैक रिकॉर्ड किसी हद तक मैं फाइट्स देखता आया हूँ वादिम नीमकॉफ की, गैस आउट यकीनन ज़रूर होते हैं, या फिर इनकी ज़रब में वो काट, वो चोट चैम्पियनशिप राउंड्स में या चौथे पाँचवें राउंड में बरकरार नहीं रहती। जबकि दूसरी जानिब रिलेंटलेसली मुस्तकिल टेक डाउन्स पर आमादा नज़र आएंगे। कोरी एंडरसन ज़मीन पर रखकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वादिम नीमकॉफ की स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज करेंगे और प्रॉबेबली हमारे अंदाजे के मुताबिक बेलाटोर के नए लाइट हैवीवेट चैंपियन होने का एजाज़ हासिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस इवेंट के कोमेन इवेंट की, मुश्तरका शह टाकरे की, जिसमें मौजूदा, माफ़ कीजिएगा, लाइट वेट चैम्पियन पैट्रिकी फ्रेयर, जो कि फेदरवेट चैम्पियन पेट्रिशियो फ्रेयर के भाई हैं। ये दोनों बरादरान पिटबुल बरादरान कहलाते हैं। इनकी अपनी टीम है, अपने कोचेज़ हैं, अपने ट्रेनर्स हैं, और टीम पिटबुल के तहत ये दोनों ट्रेनिंग करते हैं। जबकि इनके हरीफ उस्मान नूर मोहम्मदोफ ईगल्स MMA के रुकन हैं, हबीब के कज़न हैं, ख़तरनाक स्ट्राइकर हैं और रेसलिंग में भी बहुत मजबूत बुनियाद रखते हैं। दरअसल जो इनका मेन खासा है, जो इनका ट्रेड रहा है, वो ईगल्स MMA के अक्सर दीगर अरकान की तरह सांबो रहा है। ये भी सांबो की चैम्पियनशिप्स में हिस्सा लेते आए हैं। पैट्रिकी फ्रेयर किक बॉक्सिंग सेंट्रिक हैं, अच्छी किक्स लगाते हैं, बॉक्सिंग भी इनकी अच्छी है, जैब्स इनका अच्छा है, पावर शॉट्स माफ़ कीजिएगा इनका मेन गो टू वेपन होता है। उसके अलावा ब्राज़ीलियन जुजित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं ये, इनके भाई भी ब्राज़ीलियन जुजित्सु में ब्लैक बेल्ट हैं। कैरियर में अब तक जो यादगार फतूहात इन्होंने समेट रखी हैं, उनमें मुझे जहाँ तक याद पड़ता है डेरिक कॉम्पोस को हराया था, बेंसन हेंडरसन को हराया था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई मारूफ खिलाड़ी, पीटर क्वेली को अपने आखिरी मुकाबले में इन्होंने हराया था। बहुत सख्त मुकाबला किया था पीटर क्वेली ने, और मेरी राय के मुताबिक पीटर क्वेली बिल्कुल सफ़े अव्वल के फ़ाइटर नहीं है, निस्बतन मिड टेयर फाइटर हैं, लेकिन जितनी जमा मर्दी और जितनी जुर्रत के साथ उन्होंने इस मुकाबले में पैट्रिकी फ्रेयर को टफ़ टाइम दिया था, तो कंपैरेटिवली मेरा अंदाज़ा है दुनिया के कई माहिरीन तो इस फ़ाइट को उस्मान नूर मोहम्मदोफ के कैरियर का एक बड़ा इम्तिहान कहते सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जितने ख़तरनाक स्ट्राइकर, जितने बेहतरीन फासला पैमाई के माहिर, यानी रेंज की मैनेजमेंट के हवाले से मशाक उस्मान नूर मोहम्मदोफ हैं, मुझे ख़दशा है कि ये रात, ये मुकाबला किसी हद तक पैट्रिकी पिटबुल के कैरियर का एक ख़तरनाक और कठिन मुकाबला होने जाएगा। उस्मान नूर मोहम्मदोफ अपने कैरियर में अब तक जो जिन नुमाया खिलाड़ियों को हराने में कामयाब रहे हैं, उनमें माइक हैमिल हैं, मैनी मोरो हैं, ये इनके पिछले मुकाबले हैं जो इन्होंने बेलाटोर में लड़े थे। ये दोनों खिलाड़ी कोई बहुत ज़्यादा आलमी शोहरत के आमिल नहीं। अलबत्ता मुझे GFC से एक मुकाबला इनका यादगार है, मैंने कई बार वो देखा, बहुत अच्छी फ़ाइट है। सेवेट्स्लेव शबानोव या इस तरह का कुछ उनका नाम था, फाइटर से बड़ी अच्छी इनकी फ़ाइट हुई थी और उसको भी बहरहाल TKO करने में ये कामयाब रहे थे। पैट्रिकी अपने कैरियर में अब तक 34 मुकाबले लड़ चुके हैं, 24 जीते हैं और 10 मुकाबलों में इन्हें शिकस्त हुई है। जबकि उस्मान नूर मोहम्मदोफ कैरियर में 15 बार ऑक्टोगन में जंगले में उतरे हैं, 15 ही बार
فاتح بن کر باہر نکلے ہیں. کبھی ابھی تک انہوں نے کیریئر میں شکست کا مزہ نہیں چکھا ہے. پیٹرک کی موائے تھائی معاف کیجیے گا برازیلین جوجٹسو اور کک باکسنگ پہ سینٹرک اسٹرائکنگ اور گراؤنڈ گیم کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, جبکہ عثمان نور محمدوف بہت زبردست موائے تھائی بیسڈ اسٹرائکنگ, جس میں جو بہت خاص بات ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے, وہ ان کی ککس ہوتی ہیں جو ہیڈ کک مارتے ہیں. میں کافی عرصے سے فائٹ دیکھتا چلا آیا ہوں, آپ لوگ بھی آبویسلی شائق ہیں تو کئی فائٹرز کو دیکھا ہے. میرے اندازے کے مطابق یہ جو وپ فلیش جو ان کی ہیڈ کک ہوتی ہے, وہ جو محاورہ ہے کہ پلک جب پروبیبلی یہ اتنی ہی تیز ہوتی ہے, میرے مشاہدے میں بہت کم فائٹر ذہن میں آتے ہیں یا شعور میں آتے ہیں جو اتنی تیز, یعنی زمین سے سر تک وار کرنے کے بعد دوبارہ زمین پر ان کا پاؤں واپس آتا ہے, اور یہ اتنی سرعت سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات دیکھنے والے کو یقین نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید کوئی فاسٹ فارورڈ کر کے ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے, لیکن یقین جانے وہ فاسٹ فارورڈ نہیں ہوتا. دنیا کے بیشتر اسٹرائکر سے کہیں زیادہ تیز, کہیں زیادہ خطرناک ہیڈ کک کے حامل ہیں. فرنٹ کک جو ان کی ہے وہ بھی بہت خطرناک ہے. کئی فائٹرز کو کم و بیش, اس کے بعد گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ بھی انہوں نے کیا, لیکن کم و بیش ان کی ایک فرنٹ کک ہی مجھے یاد پڑتا ہے, 2 یا 3 فائٹس ان کی 15 میں سے ایسی ہیں جب انہوں نے صرف فرنٹ کک ماری ہے اور مخالف کا ریئیکشن بتا رہا ہے کہ وہ پیٹ پکڑ کر بیٹھا ہے اور مزید اس میں لڑنے کی سکت نہیں. تو پیٹرکی پاور شاٹس کی طرف جائیں گے اس فائٹ میں, لیکن جو 5 راؤنڈ والا فیکٹر ہے وہ بھی ان کی خلاف جا رہا ہے. اب تک کیریئر میں کئی بار یہ 10 بار میں سے کئی بار یہ ناک آؤٹ ہوئے ہیں, اور بڑے برے انداز سے ناک آؤٹ ہوئے ہیں, گیس آؤٹ ہوتے ہوئے ایک آدھ مقابلے میں یہ دکھائی دیے ہیں. اور عثمان نور محمدوف جیسے خطرناک اور نوجوان, ان کی پیٹرک کی عمر کم و بیش 34 سال ہے, جبکہ عثمان میرا خیال ہے 24 سال کے ہیں, تو ایج میں بھی تقریباً 10 سال کا یہ فرق ہے. کٹ شارٹ کر دیتے ہیں اس ویڈیو کو. عثمان نور محمدوف کی پریسائز اسٹرائکنگ اور شاندار موومنٹ اور ایکسیپشنل رینج مینجمنٹ کا میرے مشاہدے کے مطابق پیٹرکی پٹبل کے پاس بظاہر کوئی جواب نہیں ہوگا, اور تنک کر ریئیکٹیولی ٹیک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. یہی وہ وقت ہوگا جب اپنے خطرناک کاؤنٹر سے, نیز سے, پروبیبلی اگر کلنچ انڈیوس ہوتی ہے تو شاندار گھٹنے جو یہ سینے پر مارتے ہیں. 2 فائٹس تو کم از کم مجھے ایسی یاد ہیں جب انہوں نے اپنے حریف کو ربس پر کلنچ کے دوران گھٹنا مارا ہے, اور وہ حریف اس کے بعد مقابلہ کرنے کی سکت کھو بیٹھا ہے. تو خاصا ٹف شروع میں ایگریسو آنے کی کوشش کریں گے, جس کو بہت ہی عمدگی سے نگلیکٹ کریں گے, نیوٹرلائز کریں گے. عثمان نور محمدوف اپنی تیز ہینڈ سپیڈ, اپنی لانگر ریچ اور اپنی ککس کی جو ڈائنامک ککس ہیں ان کی بنیاد پر رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی استعداد کے ساتھ ساتھ ذہنی جو ایگریشن ہے پیٹرکی پٹبل کی, اس کو بھی مدھم کرنے میں کامیاب رہیں گے. آفیشیل پریڈکشن خیابان مکس مارشل آرٹ کی اس فائٹ کے حوالے سے سبمٹ کریں گے عثمان نور محمدوف 3rd راؤنڈ میں پیٹرکی پٹبل فریئر کو. یہ بھی این ممکن ہے کہ پیٹرکی پٹبل فریئر ایک ہی غصے میں عثمان نور محمدوف کا کام تمام کر دیں, لیکن جس طرح یہ فائٹرز آکٹاگون میں رسک لیتے ہیں, اسی طرح یہ پریڈکشن میں بھی کسی حد تک آپ کو اپنے وجدان, اپنے مشاہدے کے مطابق تھوڑا بہت رسک لینا ہوتا ہے. تو ہیئر آئی ول اسٹک ٹو دا ایکس فیکٹر, ٹو دا یوتھ, ٹو دا ایگزوبرنس آف عثمان نور محمدوف. اپنی شاندار اسٹرائکنگ, اپنی عمدہ رینج مینجمنٹ کی بنیاد پر پہلے بریک اپارٹ کریں گے پیٹرکی فریئر کو, پروبیبلی 3رے راؤنڈ کے اختتام میں یا 4تھے راؤنڈ کے ابتدا میں سبمیشن کے ذریعے یہ فائٹ جیتنے میں کامیاب ہوں گے. ان دونوں فائٹس کے حوالے سے, ہمارے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا. آنے والے کسی نئے ایونٹ, کسی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.